اپنے شعور. زیدی صاحب آپ کی موجودگی کا ذرا فائدہ اٹھائیں. اس وقت سفارتی محاذ پر پاکستان کے اڑوس پڑوس میں، خطے میں، دنیا میں جو پاکستان کے جو بین الریاستی تعلقات ہیں، کیا بڑے چیلنجز ہیں؟ اور آپ سمجھتے ہیں کہ جو ابھی کابینہ منتخب ہونی ہے، ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ کل وقتی وزیر خارجہ ہوگا یا سرتاج عزیز صاحب جو ہے وہ اپنی ذمہ داریاں نبھائیں گے، کیا چیلنجز ہیں اور کیا آپ کو توقع ہے کہ وہ پوری ہو سکیں گے؟ کیا کریں ہم لوگ؟ دیکھیے سولانگی صاحب، یہ بڑا گہرا سوال ہے، اس میں بہت ساری چیزیں شامل ہیں، تو اس کا جلدی سے ہم کوشش کرتے ہیں اس کا جواب دینے کی. آپ کے گرد جو 4 بڑے ممالک ہیں، ان چاروں کی بہت زیادہ اہمیت ہے. ہندوستان میں جو طرز حکومت اب اپنایا ہے اس ملک نے، اس کی بنا پر ہم نے، پاکستان نے کم از کم واپس آنکھ دکھانے کی صلاحیت برقرار رکھنی ہے، لیکن کم از کم ایک ہاتھ خالی رکھنا ہے کہ اگر وہ ہاتھ بڑھائے تو ہمارے پاس وہ صلاحیت ہو کہ ان سے ہاتھ ملا سکے. چین کے ساتھ آپ نے جو چین فوائد پیش کر رہا ہے ان کا فائدہ بھی اٹھانا ہے، اور اپنے جو موقف یا اپنے جو انٹرسٹ ہیں ان کو بھی دیکھنا ہے کہ ہر لمحے کہ ہمارا کام چین کی بہتری نہیں ہے، ہمارا کام پاکستان کی بہتری ہے. افغانستان کو آپ نے دیکھنا ہے کہ افغانستان میں جتنا گند ہوگا اس کا خمیازہ اس ملک کو بھگتنا پڑے گا. جب تک ہم افغانستان کے بارے میں اس طرح نہیں سوچتے جس طرح ہم اپنے آنگن کے بارے میں سوچتے ہیں، تب تک افغانستان اور پاکستان کے مسائل بڑھتے ہی رہیں گے، کم نہیں ہوں گے. افغان جیسی بھی زبان اپنائیں اور افغانستان میں پاکستان کے بارے میں جیسی بھی بات کی جائے، افغانستان ایک چھوٹا اور بے بس ملک ہے. پاکستان ایک اس کے پاس اثر و رسوخ ہے، اس کے پاس وسائل ہیں. پاکستان کو بڑے بھائی کے طور پہ بہت ساری چیزیں سننی پڑیں گی اور کڑوے گھونٹ سے سٹکنی پڑیں گی، لیکن الٹیمیٹلی افغانستان کی بہتری میں پاکستان کا سب سے زیادہ فائدہ ہے. اور ایران کے ساتھ آپ نے نہ ایران کو فری رین دینا ہے جو وہ چاہتا ہے اور جو اس نے اور ممالک میں کیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ایران کو غصے بھی نہیں کرنا. خواہ میں اپنے ساتھ والے ملک کو، جہاں پہ آپ کے ثقافتی روابط جو ہیں کہیں زیادہ ہونے چاہیے اس وقت جو ہیں، تو یہ چیزیں بڑے، اس کے لیے بڑی ذمہ داری اور سوبرائٹی چاہیے آپ کو، سنجیدگی. امریکہ سب سے بڑا مسئلہ امریکہ ہے، کیونکہ امریکہ اب تنگ آ چکا ہے. نہ وہ افغانستان میں رہنا چاہتا ہے اور نہ وہ وہاں سے بھاگنا چاہتا ہے. نہ وہ مکمل طور پہ جیتنا چاہتا ہے افغانستان میں، نہ وہ مکمل طور پہ ہارنا چاہتا ہے. جب بھی کوئی بڑی بلا جو ہے وہ اس طرح سے کنفیوزڈ ہو تو وہ سب سے پہلی چیز یہ دیکھتی ہے کہ یہ سارا گند کس کے ذمے ڈال کے یہاں سے نکلا جا سکے، اور وہ الٹیمیٹلی پاکستان ہی ہوگا. اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ روس اور چین ہمیں امریکہ سے بچا سکتے ہیں، تو روس اور چین اپنے آپ کو بھی امریکہ کے اثر سے نہیں بچا سکتے. جو خطرناک حالات ہمارے امریکہ کے ساتھ تعلقات کے اس وقت ہو چکے ہیں، اس کو اشد ضرورت ہے کہ فوراً دیکھا جائے. لیکن ان 4 ممالک کے زمرے میں ہمیں امریکہ کے ساتھ تعلقات دیکھنے پڑیں گے، خاص طور پہ افغانستان اور انڈیا کے ساتھ. یہ سب کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں نہ صرف ایک سرتاج عزیز یا ایک طارق فاطمی بلکہ ایک پوری ٹیم چاہیے ہوگی. لیکن اس طرح کی سنجیدگی ہمیں 4 سال دیکھنے کو مل چکے ہیں. اس حکومت یا اس جماعت کو ہمارے بیرونی معاملات میں اتنی دلچسپی ہے نہیں. وہ یہ چاہتی ہے کہ ان معاملات پر بغیر کام کیے، ان معاملات پر کام کرنے دینے کی اجازت ان کو نہیں دی جاتی، یہ اس طرف وہ عوام کو راغب کر سکیں. اور یہ میں سمجھتا ہوں یہ چیز فیل ہو چکی ہے. ان کو زیادہ محنت کرنی چاہیے تھی، لیکن ابھی بھی ان کے پاس موقع ہے، کچھ وقت ہے. زیغم میں آپ کے پاس آتا ہوں، لیکن جو ملک کی جو معاشی جو صورتحال ہے اب سے لے کر جون تک، اور آپ آگے لے جائیں سپٹمبر تک جب تک اگلے الیکشن ہوں، کیا بڑے بڑے چیلنجز ہیں شہباز؟ سلونگی صاحب، اس کا میں اسپیسیفک جواب دینے سے پہلے صرف ایک لائن ایڈ کروں گا جو مشرف صاحب نے بھی کہی ہے. فورن پالیسی جو ہے نا پاکستان کی، اس کا جو کنٹرول ہے، لیٹ می بی بلنٹ، وہ سولین اداروں کے پاس ہونا چاہیے. آپ نے اپنا کنٹرول سرنڈر کیا، اس کے نتیجے میں آج آپ کے جو 3 بارڈرز ہیں انٹرنیشنل وہ گرم ہو چکے ہیں. پہلے 1 یا 2 ہوتے تھے، اب 3 ہو چکے ہیں. تو اس پہ ہمیں بڑا کلیئر ہونا چاہیے. دوسری بات جو آپ نے کی ہے اس کی اکنامک کنڈیشن، دیکھیں نئی چیز کوئی بھی نہیں ہے. حالات جو ہیں وہ بہت ٹائٹ ہو رہے ہیں. جب یہ پیپلز پارٹی کی حکومت گئی تھی تو آپ کا 17 کھرب روپے کا بجٹ خسارہ تھا. اس سال اس کے برابر آپ کا آیا ہے جو ابھی ختم ہوا ہے.
ٹھیک ہے. آپ کا بجٹ خسارہ ہے. جو آپ کی اکانومی کے کوئی بھی مسائل ہوں, دو چیزوں پہ آ کے نتائج آپ کے سامنے آتے ہیں, آپ کا بجٹ خسارہ اور دوسرا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو آپ کی بیرونی ادائیگیوں کا عدم توازن آ جاتا ہے. یہ دونوں پرابلمز آپ کے بہت سیریس ہو رہے ہیں, اور آئندہ جو ایک سال آ رہا ہے اس میں اور زیادہ سیریس ہوں گے. تجارتی خسارہ آپ کا $32 ارب ہوا ہے. آپ کے جو اعداد و شمار کے آپ کے جو ایسٹیمیٹس تھے وہ $20 ارب کا تھا. کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ آپ نے کہا تھا جی کہ $4.5 ارب ہوگا, ہم نے $12 ارب کے اوپر کلوز کیا ہے. تو ان ساری چیزوں کو فائنانس کرنے کے لیے آپ کو ڈالر چاہیے ہوتے ہیں. ڈالرز آپ کے آ رہے ہوتے ہیں برآمدات سے, وہ پچھلے 4 سال میں 25% گر گئی ہیں. جہاں پہ پیپلز پارٹی چھوڑ کے گئی تھی اس سے بھی $5 ارب کم ہے آج آپ کے برآمدات. آپ کے جو غیر ملکی جو ترسیلات ہیں جو آپ کے باہر سے آ رہی ہیں اس میں اس دفعہ 3.5% کی کمی آ چکی ہے. گلف کے حالات آپ کو پتہ ہے, سیاسی حالات بھی اور معاشی حالات بھی کوئی اتنے اچھے نہیں ہیں, تو اس میں بھی آگے کوئی برائٹ چیز نہیں ہے. تیسری آپ کی ہوتی ہے غیر ملکی سرمایہ کاری, وہ پولیٹیکل انسٹیبل انوائرمنٹ میں وہ نہیں آتی. تو جو آگے انڈیکیشنز آ رہی ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو دوبارہ IMF کی طرف واپس جانا پڑے. تو جب آپ نے IMF کے پاس واپس جانا ہوتا ہے تو آپ کو ایک اسٹیبل پیچھے گورنمنٹ چاہیے ہوتی ہے جس نے کچھ تلخ فیصلے کرنے ہوتے ہیں. IMF کا ہمیشہ ایک ہی ریسیپی ہوتی ہے, ٹیکس بڑھا دو, بجلی کی قیمتوں میں بڑھا دو. تو ایک ایسی سیاسی حکومت جس کو یہ نہیں پتا کل ہے نہیں ہے یا اس کا ٹینیور پورا ہو رہا ہے, دوبارہ الیکشن آ رہے ہیں, کیا وہ یہ سارے فیصلے کر لے گی؟ اس ساری صورتحال میں آپ کو ایک اسٹیبل پولیٹیکل انوائرمنٹ چاہیے جو ان چیلنجز کا مقابلہ کر سکے. ورنہ پھر وہی ہوگا, مہنگائی میں بے تحاشا اضافہ ہوگا. آپ کا جو رویہ بھی تو مستحکم ہے, کیونکہ جو وزیر خزانہ تھے صاحب کا, ان کا ایک اس کے اوپر اصولی موقف ہے کہ روپے کی جو ویلیو ہے وہ یہیں پہ رہنا چاہیے, اس کو ڈی ویلیو. تو یہ ساری چیزیں آپ کے لیے پرابلم زیادہ کریٹ. صحیح. زیغام خان, ایک ٹال آرڈر جس کو کہتے ہیں نا, وہ زیدی صاحب نے اور شہباز رانا نے بتایا ہے جو چیلنجز ہیں, جی جی, ان کو میٹ کر پائیں گے, پہنچ پائیں گے؟ میرے خیال میں ایک بہت بڑا چیلنج ہے, اور جو پہلے بھی مشکل میں جا رہے تھے, خاص طور پہ معاشی, انہوں نے کہا سفارتی لحاظ سے بھی بہت سے ہمارے چیلنجز پہلے ہی ہیں. اگر سفارتی لحاظ سے دیکھیں تو میں مشرف صاحب کی بات کو بڑھاؤں گا کہ ہمیں اپنے اسٹریٹجک اور اکنامک انٹرسٹ کو بیلنس کرنا ہے. ایک اینک پہن کر ہم یہ مسئلہ حل نہیں کر سکتے. ہم دیکھتے ہیں بھارت اور چین کا جھگڑا یا امریکہ اور چین کا جھگڑا, اس پر بہت باتیں ہوتی ہیں, ہر روز اخبارات بڑے ہوتے ہیں کہ جس طریقے سے کل ہی امریکہ اور چین کی جنگ ہونے جا رہی ہے یا چین اور بھارت کی جنگ ہونے جا رہی ہے. ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ دونوں ملک چین کے بہت بڑے تجارتی پارٹنر ہیں. افغانستان کے ساتھ ہم جھگڑے کی بات کرتے ہیں تو یہ بھول جاتے ہیں کہ افغانستان ہمارے لیے کتنی بڑی ایک مارکیٹ ہے, اور اس مارکیٹ کو ہم لوز کر رہے ہیں. پچھلے صرف 1 سال سوا سال کے درمیان ہماری صرف افغانستان کو جو ایکسپورٹس تھی وہ $1 بلین گر گئی ہیں, جبکہ جو افغانستان سے ہم لیتے ہیں, ہماری افغانستان سے امپورٹ اس عرصے میں بڑھ گئی ہیں. تو ہمیں یہ بیلنس کرنا ہے کہ جب ہم اسٹریٹجک انٹرسٹ کو سامنے رکھیں تو وہ ہم اکنامک انٹرسٹ کی کاسٹ پہ نہ کریں. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ مڈل ایسٹ میں, خاص طور پر مڈل ایسٹ کا پہلے ہمارے لیے نسبتاً آسان مسئلہ تھا کہ ہمیں مسئلہ صرف عرب اور عجم کو بیلنس کرنے کا تھا, جو صدیوں سے ہمارا معاملہ چل رہا تھا مغل دور سے کہ عجم امپائر اور عرب کو ہم کسی نہ کسی طرح سنی اور شیعہ مڈل ایسٹ کو بیلنس کر لیا کرتے تھے. اب مسئلہ یہ کمپلیکیٹڈ ہو گیا کہ خود عربوں کے درمیان میں بھی جھگڑا چل پڑا ہے, اور اس میں بھی ہم پر پریشر ہے, اور ہمارے دونوں طرف انٹرسٹ ہیں. تو ہمیں بہت ہی احتیاط کے ساتھ آگے چلنا ہے. لیکن سب سے اہم بات جو ہمارے تمام اداروں کے سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ ہم یہ سب کچھ ملک کے اندر سٹیبلٹی کے بغیر اچیو نہیں کر سکتے. یہی ایک اہم نقطہ تھا کہ وہ استحکام کیا ہمیں ملے گا جو اب کابینہ نہیں آئے گی. امید کرتے ہیں کہ وہ کل آئے گی.